اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و قتلتہم و غاصبی حقوقہم و منکری فضائلہم و مصائبہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ایک صلوات بھیجیں محمد عزیزان گرامی، عشر مجالس کی یہ پہلی مجلس ہے عزا خانہ محمد عالم صاحب میں، اور ظاہر ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے نہ لوگوں کو بلایا جا سکتا ہے، نہ مجمع جمع کیا جا سکتا ہے، تو یہ آن لائن مجلس عزا چل رہی ہے۔ تو جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے میں اتنا عرض کروں گا کہ بندگی کا مقصد، خلقت کا سبب اور کیوں ہمارا اس دنیا میں ہم کو بھیجا گیا، اس ذیل میں کم سے کم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے۔ اور یقین جانیے اگر مسلمان اپنے مقصد حیات کو جان گیا، مقصد تخلیق کو جان گیا، تو ایک اچھا مسلمان بھی ہو جائے گا، اس سے بڑھ کے ایک اچھا انسان بھی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ مقصد حیات کچھ اور ہے، مسلمانوں کا عمل کچھ اور ہے۔ قرآن مجید میں سورہ ذاریات میں ارشاد ہوا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو، میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو، مگر اس لیے پیدا کیا کہ یہ ہماری عبادت کریں۔ اب ہر سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے کہ یہ بلاغت قرآنی ہے، یہ فصاحت قرآنی ہے کہ جب کسی اہم ٹاپک کے اوپر، جب کسی اہم موضوع کے اوپر اللہ نے اپنے بندوں سے کلام کیا ہے تو پہلے منفی رخ اختیار کیا، اس کے بعد مثبت رویے سے آگاہ کیا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا مگر اس لیے تاکہ اس بات کی وزن کا احساس ہو سکے۔ بہت سی آیتیں ہیں قرآن مجید میں، اگر آپ اٹھا کر دیکھیے گا، ما محمد، میرا محمد کچھ ہے ہی نہیں، پھر آواز آئی الا رسول، سوائے رسول کے۔ یہ ایک عجیب انداز ہے قرآن مجید کا۔ ہم لوگ بھی اپنی زبان میں اکثر کسی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کلمات کہتے ہیں، ارے صاحب ہم تو عالم صاحب کے یہاں نہیں جانا چاہتے تھے مگر کیا کریں کہ عاصم صاحب کا اصرار تھا۔ یعنی بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے، یا مقصد کو اجاگر کرنے کے لیے اکثر ہم نفی کرتے ہیں، اس کے بعد مثبت رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید نے کہا میرا محمد کچھ نہیں۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، آج سے 1400 سال پہلے جب اس آیت کا نزول ہو رہا ہوگا تو جتنے بھی آس پاس بیٹھے ہوں گے اس سے نبی کریم یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ میں عبداللہ کا یتیم ہوں، ہر آدمی سے یہی کہہ رہے ہوں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، میں آخری رسول ہوں، مجھ سے پہلے اتنے انبیاء آ چکے ہیں اور میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، میرے پر وحی آتی ہے، جبرائیل پیغام لے کر آتے ہیں، اور اللہ جو بھی پیغام جبرائیل کے ذریعے بھیجتا ہے میں لوگوں تک پہنچاتا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور ادھر قرآن آواز دے رہا ہے ما محمد، محمد کچھ نہیں ہے، محمد فرما رہے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب جب خلفشار مچا ہوگا تو آواز آئی الا رسول، وہ جو کہہ رہا ہے وہ غلط نہیں کہہ رہا ہے، صرف متوجہ کرنے کے لیے میں بھی اس کا سہارا بن رہا ہوں کہ وہ فقط محمد نہیں ہے بلکہ اللہ کا رسول ہے۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کی شان میں سورہ دہر میں ارشاد ہوا کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ آل محمد کچھ نہیں چاہتے
کچھ نہیں چاہتے، ان کا اپنا کوئی منشا نہیں ہے، ان کی اپنی مرضی نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی چاہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں کہا الا ان یشاء اللہ، یہ بھی سب کچھ چاہتے ہیں لیکن یہ وہی چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں، تاکہ بات کا وزن کا احساس ہو سکے اور لوگ سمجھ پائیں کہ ان کی عظمت کیا ہے۔ اسی طرح بہت سی آیتیں ہیں، وما ارسلناک، ہم نے نہیں بھیجا۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کہ نبی کریم کہہ رہے ہیں کہ میں بھیجا گیا ہوں ادھر سے، اور خود جس کی طرف سے منسوب کیا جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں بھیجا۔ اور جب سب متوجہ ہوئے ہوں گے تو آواز آئی الا رحمۃ للعالمین، تم لوگ پریشان نہ ہو، بھیجا میں نہیں ہے لیکن اس کو عالمین کے لیے زحمت نہیں بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے، درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، اگر آپ دیکھیے تو مل جائیں گی۔ ما ینطق عن الہوا ان ہوا، میرا محمد نطق کرتا ہی نہیں ہے، بولتا ہی نہیں ہے، اس کا اپنا کوئی خیال نہیں ہے، وہ ہوائے نفسی سے کلام ہی نہیں کرتا۔ لیکن اس کے بعد میں آواز ہے الا وحی یوحا، ہاں بولتا اس وقت ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ گونگا ہے، یہ نہ سمجھ لینا، وہ بس ہاں اس وقت ہوائے نفسی اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے، وہ اپنے منشا سے نہیں بولتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں بولتا ہے، الا وحی یوحا، وہ اسی وقت کلام کرتا ہے جب میری طرف سے وحی پہنچ جاتی ہے۔ تمہاری جو سمجھ میں آتا ہے بک دیتے ہو، محمد وہی کہے گا جو میں کہوں گا۔ تو عزیزان گرامی، اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں جو قرآن مجید میں مل جائیں گی، جہاں منفی رویہ اختیار کیا گیا، اس کے بعد میں مثبت انداز پیش کیا گیا۔ خود حدیث کے سامنے ہم لوگ شب جمعہ پڑھتے ہیں، اور جن کو توفیق ہے وہ روزانہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب پنجتن پاک جمع ہو گئے چادر میں، تب معصوم عالم جیسے کہ فرماتی ہیں کہ پھر اللہ نے فرشتوں کے درمیان کہا، وَيَقُولُ لَكَ، جو اب جناب جبرائیل نے بعد میں آ کر کہا کہ جناب زہرا فرماتی ہیں کہ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، جب ہم سب کے سب چادر میں جمع ہو گئے، یہاں پر مجھے ایک جملہ کہنے دیے، کیا صاحب عظمت گھرانہ ہے، اور کیا خانوادہ ہے، اور کیا پیارا یہ گھر ہے کہ ان کا ہر عمل کا ذکر وہاں ہوتا ہوا نظر آتا۔ ایک اور درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ یہ اس کا ذکر ہوتا ہوا کہ قال اللہ، تب اللہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنے عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، انی ما خلقت، یہاں پر بھی وہی آواز، بے شک یقیناً، ما خلقت، نہیں خلق کیا میں نے۔ اور یہ بھی اس وقت کہہ رہا ہے کہ جس وقت ایمرجنسی میٹنگ کال کی ہے، اعلموا یا ملائکتی، جانو، علم حاصل کرو اے ملائکہ، وسکانہ سماوات، اے آسمان پہ رہنے والوں۔ اما خدا کی قسم، کوئی ایک بھی آسمان کا رہنے والا ایسا نہیں ہوگا کہ جو غیر حاضر ہو، کوئی ایک بھی ملائکہ میں کوئی ایک بھی ملک ایسا نہیں ہوگا جو غیر حاضر رہا ہو، اس لیے کہ آواز دینے والا وہ ہے کہ جب آواز دیتا ہے تو دلوں سے بھی باخبر ہوتا ہے، نیتوں سے بھی باخبر ہوتا ہے، وہ بھی کمزور نہیں ہے، قادر مطلق ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اعلموا یا ملائکتی وسکانہ سماوات، تو بھاگتے ہوئے سب کے سب وہیں پہنچے ہوں گے جہاں آواز آ رہی ہوگی، جہاں بلاوا آیا ہوگا۔ اتنے میں جب سب کے سب جمع ہو گئے ہوں گے، عالم تصور میں جائیے، تب ایک آواز آ رہی ہے کہ انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری۔ اب میں ایک خیال دے رہا ہوں، اکثر سوچتا ہوں کہ آپ تصور کو وہاں تک لے جائیے کہ یہ بیچارے ہکا بکا بول تو پا نہیں رہا ہوگا کوئی، یہ آج ہوا کیا ہے ہمارے خالق کو، یہ آج ہوا کیا ہے ہمارے مالک کو، کہ یہ آج کاہے کے لیے ایک دم سے بلایا ہے، اور یہ کاہے کے لیے یہ کیا اعلان کر رہا ہے کہ میں نے یہ نہیں پیدا کیا، میں نے وہ پیدا نہیں کیا، میں نے یہ پیدا نہیں کیا، میں نے وہ نہیں خلق کیا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج اس راز سے پردہ اٹھے گا کہ کوئی خالق اور ہے، یہ تو اس کی نیابت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کوئی ہو سکتا ہے کوئی خالق اور ہو، آج یہ وضاحت ہو رہی ہے کہ میں نے بھیا زمین نہیں بنائی، میں نے آسمان کا فرش نہیں لگایا، میں نے چاند نہیں بنایا، میں نے سورج نہیں بنایا، میں نے دریا نہیں بنایا، میں نے دریاؤں میں روانی نہیں دی، میں نے دریاؤں میں کشتیاں نہیں چلائیں۔ اب سب ہمت تو پڑ نہیں پا رہی ہوگی، لیکن سب ہکا بکا سوچ رہے ہوں گے یہ ہو کیا رہا ہے۔ اتنے میں ایک آواز ہے اللہ، بس عزیزان گرامی اس اللہ کے وزن کو سمجھنے کی کوشش کیے۔ ہاں اللہ نہیں، تم لوگ یہ نہ سمجھنا کہ میں خالق نہیں ہوں، خالق کوئی اور ہے، یہ نہ سمجھنا مالک میں نہیں ہوں، مالک کوئی اور ہے، یہ نہ سمجھنا کہ کوئی دوسرا بھی اللہ ہے۔ اللہ فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، خالق میں ہوں لیکن وجہ خلقت یہ ہیں۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔
وجہ خلقت یہ ہیں کہ جو چادر کے نیچے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود جناب جبرائیل نے ایک چپتا ہوا سوال کیا، ومن تحت الکساء، تاکہ یہ جو استعجاب ہے، یہ جو حیرت ہے، بول تو نہیں پا رہا ہے کوئی، تو میں کمان سنبھالوں ان سب کی طرف سے. اور اس کے بعد وہ سوال کر کے تاکہ یہ سب مطمئن ہو جائیں کہ یہ چادر کے اندر کون ہے، یہ نہ سمجھ لینا کہ کوئی ہے. کہا کون ہے یا رب ومن تحت الکساء. خدا کی قسم یہ ہے آل محمد علیہ السلام کی عظمت، اور یہ ہے ان بزرگوں کی بزرگی، اور یہ ہے اللہ کی طرف سے ان کے اوپر انعامات، اور یہ ہے اللہ کی بارگاہ سے ان کو شرف. خدا کی قسم جہاں بڑے بڑے کریم موجود ہوں وہاں پر ذکر ہوتے ہوتے آواز آ رہی ہے کہ جو وجہ خلقت ہیں وہ یہ ہیں. اور یہی نہیں بلکہ مادن الرسالہ اگر کوئی ہے، یعنی رسالت کا مددگار، میرے محمد کا اگر کوئی مددگار ہے، ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا. فاطمہ ہیں ان کے پدر، فاطمہ ہیں ان کے شوہر، فاطمہ ہیں ان کے بچے. انشاءاللہ کسی دن وضاحت کروں گا اس سلسلے میں. فقط اتنا کہ وہاں بھی تعارف ہو رہا ہے اس باعظمت خاتون کے ذریعے جو اس فرش عزائے امام حسین کی منتظمہ ہیں. بس عزیزان گرامی، میں آپ کو مختصر کرتے ہوئے بات کو عرض کروں کہ جہاں پر اللہ نے بات کے اوپر وزن دیا اور متوجہ کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ تمام اذان عالیہ محشر کے ہنگام میں جا کر لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم سمجھ نہیں پائے تھے، ہمارے ذہن میں یہ بات سما نہیں پائی تھی، اس طرح بات کو وزن دیا گیا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دیکھو تمہاری خلقت جو ہے وہ دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ تم خالی زندگی گزار کے چلے آؤ. تمہاری زندگی کا مقصد ہے کہ ایک عبادت کرو. مقصد حیات اگر جان لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. زمین کا فرش جو بچھایا، جو آسمان کا شامیانہ لگایا، جو چاند بنایا، جو سورج بنایا، جو ستارے بنائے، جو دریاؤں میں روانی دی، جو پہاڑ بنائے، جو ہوائیں چلائیں، اما کیا کیا نعمتیں ہیں اس کی، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. ہاں جب دانت میں تکلیف ہوتی ہے تب احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے دانتوں کا صحت مند ہونا. جب پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ پاؤں کا صحت مند ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. اما سانسوں کی آمد و شد، ایک چھوٹی سی چیز، ایک وائرس اگر آ جاتا ہے تو سماج ٹھہر سا جاتا ہے. نہ جانے کیا کہنا اس قدرت خدا کے ہزاروں وائرس کے لیے اللہ نے خود ایسا انتظام کیا ہے کہ وائرس بندوں کے قریب آ نہ پائے، خلقت کے قریب آنے نہ پائے، اور آ رہا ہے تو واپس چلے جائے. مختصر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کچھ پیدا کرنے کے بعد صرف ایک پوائنٹ پہ گفتگو کی ہے. اسی کے اوپر میں انشاءاللہ مجالس پڑھوں گا کہ مقصد حیات اگر مسلمان سمجھ جائے تو آج وہ بے چارگی نظر نہ آئے مسلمانوں میں، آج وہ وحشت نظر نہ آئے، آج وہ بے امنی نظر نہ آئے جو آج مسلمانوں میں نظر آتی ہے، اگر واقعاً مقصد حیات کا حل جان لے. اس لیے کہ مقصد حیات کا کیا حل ہے انشاءاللہ میں عرض کروں گا. بہت سی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم باریکی سے اگر اس کا تجزیہ کریں تب سمجھ میں آئے گا کہ آدم کا وجود کیوں ہے، نوح کا وجود کیوں ہے، ابراہیم کا وجود کیوں ہے، عیسیٰ اور موسیٰ کے وجود کیوں نظر آ رہے ہیں، یہ انبیاء کرام کی محنتیں کیوں نظر آ رہی ہیں. دیکھیے عرض کروں گا میں کہ صرف نماز پڑھنے کے لیے 1,24,000 پیغمبر نہیں آئے ہیں، صرف روزہ رکھوانے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں نے محنت نہیں کی ہے. صرف استطاعت ہو جانے کے بعد حج کرنے کے لیے جانے کے لیے، حاجی بن جانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کو نہیں بھیجا ہے. بقائے انسانیت و فلاح انسانیت مرکز ہے رضائے معبود کا. ایک درود بھیج دیئے محمد و آل محمد. ایک مرکز ہے، مقصد ہے کہ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا، کس وجہ سے پیدا کیا گیا. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم نے ڈراپ کیا، جس کو ہم نے توجہ نہیں دی. اور ہو سکتا ہے کہ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ شاید ہم خود غرض مسلمانوں میں، خود غرض انسان جو مسلمان ہیں ان کا رویہ عام انسانوں کی طرح وہی رہا جو عام انسانوں کا ہونا چاہیے کہ ہمیں اسلام کے نام پر ہمارے کالر کہاں پہ اونچے ہو رہے ہیں، اسلام کے نام پر ہم کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسلام کے نام پر ہم کو کتنا بینیفٹ حاصل ہو رہا ہے. جن چیزوں سے انسانوں کو خصوصیت کے ساتھ مسلمان جو کہلاتے ہیں ان کو محسوس ہوا کہ اس سے ہم سماج میں پہچانے جائیں گے، سماج میں عزت ہوگی، سماج میں احترام کیا جائے گا، جہاں ہمارا قد بڑھے گا. ہم نے ان عبادتوں کے اوپر تو فوراً ہی من و ان جو کہا جا رہا تھا اس کے مطابق مانتے ہوئے عمل کرنا شروع کیا جہاں سے ہمارے کالر کھڑے ہو رہے تھے. لیکن بہت سی ایسی عبادتیں تھیں
کہ جس کے اوپر ہم نے غور کیا کہ ہم نے کہا کوئی بینیفٹ تو نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی سماجی بینیفٹ تو نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ اگر ماں کی خدمت کریں گے تو کون دیکھنے والا ہے، باپ کی خدمت کریں گے تو کون دیکھنے والا ہے، صلہ رحمی کریں گے تو کون دیکھنے والا ہے، محتاج کی خبرگیری کریں گے تو کون دیکھنے والا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کریں گے تو کون دیکھنے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ تمام چیزوں کو بنیاد اگر غور کیا جائے اور فکر کی جائے تو شاید یہ وجہ ہے کہ خود غرضی اتنی حاوی ہو گئی کہ ہم نے مقصد حیات کو فراموش کر دیا، اور ہم نے اپنے ماتھے کے گھٹے پر زور دیا، ہم نے چہرے کی داڑھی پر زور دیا، اور جو اصل مقصد تھا، مقصد حیات جس کے لیے 1,24,000 پیغمبر آئے تھے، اسی پہ میری انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو رہے گی، اور جہاں تک مجھ جیسے جاہل سے جو ہو سکے گا میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلا جاؤں گا کہ مقصد حیات بتانے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کی آمد رہی، اور زندگی کے ہر رخ سے پیغمبروں نے بتا دیا کہ تم کس طرح اپنی زندگی کو گزارو۔ اب میں آپ کے سامنے اس وقت چند آیتوں کی تلاوت کروں تاکہ احساس ہو سکے کہ جو واجبات جن کے اوپر ہمیں بڑا زوم ہے اور ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، انہی واجبات کے پیرالل اگر قرآن نے کوئی چیزیں پیش کی ہیں تو وہ بھی نظر آ رہی ہیں۔ ایک بھوکے کو کھانا کھلانا، ایک بھوکے کو کھانا کھلانا ایک واجب عبادت کے برابر ہی نظر آئے گا۔ آپ دیکھیے، غور کیجئے گا، ایک منظر ہے سورہ مدثر میں، 74واں نمبر سورہ ہے، 74 نمبر، اس میں 4-5 آیتیں ہیں اور اس کیفیت کو بیان کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ اگر کوئی چیز بیان کر رہا ہے تو آنے والے کل میں جو بیان ہو رہا ہے وہی ہو کے رہے گی، قادر وہی ہے، مالک وہی ہے، اسی نے خلق کی ہے دنیا، وہی دنیا کو ختم کرے گا۔ ایک منظر ہے کہ جو ہمارے لیے عبرت کے لیے بھی ہے، نصیحت کے لیے بھی ہے، کہ جب محشر کا ہنگام اپنی آخری منزلوں پہ پہنچ گیا اور جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان فیصلہ بھی ہو گیا کہ کون جنت میں جانے والا ہے، کون جہنم میں جانے والا ہے، یہاں تک کہ جہنم میں جانے والے جہنم واصل بھی ہو گئے اور ان کے اوپر 19 فرشتے بھی معین کر دیے گئے، اور وہ ان کے چہرے بھی جل کے سیاہ ہو گئے، اور نہ ان کو زندگی مل رہی تھی نہ موت ہو رہی تھی، تو وہ آہو بکا کر رہے تھے، وہ چلا رہے تھے، وہ شور مچا رہے تھے۔ تو جو جنت میں لوگ تھے ان کو پریشانی ہوئی کہ آخر یہ کیوں جل رہے ہیں۔ تو میں ایک جملہ سوچتا ہوں، کہتا بھی ہوں کہ جنت میں رہ کر کوئی پریشان ہو جائے تو یہ مشیت کو کیسے گوارا ہوگا۔ اب جنتیوں کو یہ فکر ہوئی کہ بھائی یہ کیوں جل رہے ہیں جہنم، کاہے کے لیے جل رہے ہیں، ان کی خطا کیا ہے، ان سے کون سی ایسی لغزش ہوئی تھی، ایسی کون سا گناہ ہوا تھا جو جہنم میں ان کو بھیج دیا گیا اور وہاں اذیتوں کے شکار ہیں۔ تو 2 باتوں کا تو اندازہ ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ ہم کو متوجہ کرنے کے لیے ان آیتوں کا نزول ہوا، دوسرے اس طرح جنت والوں کا پریشان ہونا، اس بات کا بھی ثبوت نظر آتا ہے کہ جب اپنے کسی مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں تو سوال ہوتا ہے یہ کہ وہاں ہیں۔ یہ غور کیجئے گا، اماں یہ کہاں ہیں، اماں وہ کہاں ہیں۔ ابھی محشر کے ہنگام میں اس بات کا کوئی پریشانی نہیں تھی، اس لیے کہ نفسی نفسی کا عالم تھا، ہر آدمی چاہ رہا تھا کہ یار اپنا مسئلہ حل ہو جائے۔ جب چین سے رہنے لگے تو اب سوال یہ ہوا کہ یہ شور کاہے کا ہے، کہا وہ جہنم میں لوگ جل رہے ہیں، اماں فلاں صاحب یہ آخر کیوں جل رہے ہیں، ان کی کیا خطا تھی۔ تو اللہ نے خود جنت والوں سے کہا کہ تم خود سوال کرو ان سے کہ آخر ان کے جلنے کی وجہ کیا ہے، ان کے جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے۔ اس کو انڈیکیٹ کیا گیا سورہ مدثر میں۔ فی جنات، جو جنت میں تھے، یتساءلون، وہ سوال کر رہے تھے، عن المجرمین، مجرمین سے، گناہگاروں سے، خطاکاروں سے، ما سلککم فی سقر۔ دیکھیے اللہ بھی ایک دم مشیہ سامنے نہیں ہے، خود کہا ہے کہ تم پریشان ہو تو سوال کرو۔ اب جب سوال کرنا شروع کیا تو کہا ما سلککم فی سقر، یہ بھائیوں یہ بتاؤ کہ تمہیں کون سی چیز اس سقر میں لے کے آئی، جہنم میں لے کے آئی، اس نار میں لے کے آئی۔ تو اب حکم خدا سے جہنم والوں کو کہا جائے گا کہ تم لوگ جواب دو، تم خود وجوہات بتاؤ۔ تو اب نامہ اعمال دیکھ چکے ہوں گے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ذرہ برابر نیکی دیکھ چکے ہوں گے، ذرہ برابر بدی دیکھ چکے ہوں گے۔ تو اب حال تو معلوم ہو گیا کہ ہم کیوں آئے ہیں جہنم میں، اب حکم خدا بھی ہو رہا ہے کہ تم جواب دو۔ تو جنت والے جب سوال کریں گے تو جہنم والے جواب دیں گے۔ یہ میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور جتنے سننے والے ہیں ان سب کے لیے بھی بڑی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے۔ دیکھیے ابھی وہ منظر تو نہیں ہے، آنے والے کل میں جب ہوگا، لیکن قرآن نے کہا ہے تو ہوگا۔
یہ تو شعور ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ جنت والے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں ایسی کون سی چیز تھی جو جہنم میں لے کے آئے؟ تو جہنم والے جواب میں کہیں گے، اور پہلی بار جہنم والے سچ بول رہے ہوں گے۔ کیا عرض کر رہا ہوں، پہلی بار اتنی ہیبت ہوگی کہ پہلی بار جہنم والے سچ بول رہے ہوں گے۔ اما سچ بول رہے ہوتے تو جہنم میں آتے کیوں؟ پہلی بار جہنم والے سچ بول رہے ہوں گے، اور وہ جواب میں ایک بات نہیں کہیں گے، 4 سبب بیان کریں گے۔ پہلا سبب ہے قالو لم نکو من المصلین، اے جنت والوں تمہیں جنت مبارک ہو، اب تم نے ہم سے سوال کیا ہے تو سنو، قالو لم نکو من المصلین، ہم اس وجہ سے اس جہنم میں آئے کہ ہم مصلین میں سے نہیں تھے۔ مصلی جو کہا جاتا ہے، جانماز مصلی، ہم مصلین میں سے نہیں تھے۔ دیکھیے غور کیجئے گا، یہ اور بات ہے کہ بعض مفسرین حق نے یہاں پر بہت پیاری بات لکھی ہے کہ جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مصلین سے مراد کیا ہے، مصلی سے مراد کیا ہے، تو کہا ہم آل محمد۔ قالوا لم نکو من المصلین، ہم مصلین میں سے نہیں تھے، اس وجہ سے جہنم میں آئے۔ چپ نہیں ہوئے، فوراً پلٹ کے دوسرا جواب دیا، ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم اس وجہ سے بھی جہنم میں آئے کہ ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اب دیکھیے غور کیجئے گا، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات ہیں اور جو سن رہے ہیں ماشاءاللہ سے، کہ جو جس چیز کے اوپر آج عالم اسلام کو بڑا ناز ہے، مسجدیں سج رہی ہیں، معلوم ہے کہ مسجدوں میں سب جمع ہو رہے ہیں، بڑی بڑی داڑھیاں، ماتھے پہ گٹے اور یہ وہ، ارے عبادت گزار، اسی پیرلل مقام پہ، اسی برابری کے اوپر ایک دوسرا جواب دیا جہنم والوں نے، کہ ایک تو وہ وجہ تھی کہ ہم اس وجہ سے جہنم میں آئے، دوسری وجہ یہ تھی کہ ہم محتاج کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اب اس کو اگر آپ ڈیفائن کریے تو صرف روٹی کا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک محتاج کو کھانا کھلایا، محتاج کو کھانے کھلانے کا مطلب ہے کہ ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اس کی ضرورت نہیں پوری کی، اس سبب سے جہنم میں آئے۔ یعنی اگر ایک انسان پڑھا لکھا ہے اور معلوم ہے کہ ایک یتیم بچہ ہے، اس کو کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، اگر اس کو الف ب ت بھی سکھا دیا، چھوٹا آ بڑا بھی سکھا دیا، ABCD بھی سکھا دیا، تو آپ اس کو رزق دے رہے ہیں۔ آپ اگر کسی فن کے ماہر ہیں اور آپ نے کسی ایسے ضرورت مند کو جو آنے والے ابھی پریشان ہیں لیکن اگر یہ فن سیکھ جائے گا تو آنے والے کل میں کامیاب ہو جائے گا، تو اس کو فن کا سکھا دینا، یہ بھی محتاج کو کھانا کھلانا ہے۔ صرف یہی کھانا نہیں ہے بلکہ اس کھانے کا بھی بڑا ثواب ہے، ہاں اس کھانے کا بھی بڑا ثواب ہے، محتاج کو، ضرورت مندوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اس لیے کہ یہ ایسا ثواب ہے کہ جس کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام بھی بہت عمدہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، کہ جن کا عالم یہ تھا کہ اس وقت تک کہ دسترخوان پر لقمہ اٹھاتے ہی نہیں تھے جب تک کہ کسی نہ کسی مہمان کو اپنے دسترخوان پر بٹھا نہ لے۔ اچھا اب دیکھیے یہ بات تو ہم کو روایتوں میں ملتی ہے، بچپن سے ہم لوگ علماء کرام اور ذاکرین و خطبہ کی زبانی سنا کرتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، سب سے بڑا جو اس میں ٹیکنیکل مسئلہ ہے، دیکھیے غور کیجئے گا، وہ یہ ہے کہ ہمارا رازق ہے اللہ، انسانوں کا رازق اللہ ہے، مخلوق کا رازق اللہ ہے، اور مثلا اس وقت میں آیا ہوں عالم صاحب کے یہاں، میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، ان کو بھی احساس ہوا، ہم انکار بھی کرتے رہے لیکن زبردستی انہوں نے کھانا کھلا دیا۔ اس وقت میں اگر بھوکا ہوں تو اس مالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ میرا پیٹ بھرے، دیکھیے غور کیجئے گا، اس مالک کی ذمہ داری ہے میرا پیٹ بھرے، لیکن خود سامنے آئے گا نہیں تو کسی نہ کسی کو وسیلہ بنائے گا۔ معلوم ہے ان کے دل میں آیا یار ان کو کھانا کھلا دیں، تو کام اس کا تھا، وسیلہ یہ بن گئے۔ اب حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ بھائی میرا کام تھا آپ نے نپٹا دیا، میرا کام تھا آپ نے کر دیا، تو اب ظاہر ہے کہ آپ بڑا شکریہ، اور آپ نے بڑا احسان، آپ نے بڑا اچھا کام کیا، بھائی اس وقت میرا آپ نے سپورٹ کیا، آپ میرا ذریعہ بن گئے۔ تو اللہ ہے رازق، وسیلہ رزق جو بنتا ہے، بے توفیقے کو کبھی وسیلہ بننے کی توفیق ہو ہی نہیں سکتی۔
جس کے ساتھ رضائے خداوندی نہ ہو اس کے پاس توفیق ہی نہیں ہوگی کہ کسی کو ایک لقمہ کھلا رکھے. ہاں یہ غور کریے گا، اس لیے کہ یہ کام اللہ کا ہے، اور اگر کوئی وسیلہ بن گیا. یہی وجہ ہے کہ بعض روایات کہتی ہیں کہ اگر آپ پریشانی کی حالت میں ہیں اور اکنامیکلی ساؤنڈ لیس ہو گئے ہیں، اقتصادیات پوری طرح ٹوٹ چکی ہیں، آرتھک استھتی ایک دم ناگفتہ بے ہو چکی ہے، تو اس وقت معصومین علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس وقت ایک کام کریے کہ جو بھی آپ کے مقدر میں ہو، جو بھی آپ کے بس میں ہو، اتنے لوگوں کو بلا کے کھانا کھلائیے. اس لیے کہ آپ کھانا کھلائیں گے کہ اللہ کا کام ہے روزی میں برکت دینا. جناب موسیٰ کے زمانے کا واقعہ دیکھیے، بات سے بات نکلتی ہے اور اسی طرح نکلے گی انشاءاللہ، باتوں سے باتیں ہوتی جائیں گی کہ جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بہت پریشان تھا. یعنی اتنا پریشان کہ امید ہی نہیں تھی کہ کھانا کس طرح کا، روزی کا کوئی انتظام نہیں. تو وہ جناب موسیٰ کے پاس آیا، سر جھکا کے بیٹھ گیا. جناب موسیٰ نے خیریت، ہم کہنے لگے ایک مسئلہ لے کے آیا ہوں، آپ نبی اللہ ہیں اور آپ کلیم ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا آپ جب کوہ طور پہ جائیے گا تو میرے اللہ سے اتنا پوچھ لیے گا یہ پریشانی کب ختم ہوگی، کب چین کی سانس لوں گا، کس وقت سکون سے بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا. تو اگر یہ پوچھ لیجئے گا تو اسی حساب سے مجھے قرار آ جائے. تو جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے، اس کا مدعا بیان کیا، اللہ سے کہا کہ اس نے ایسا ایسا سوال کیا ہے. تو آواز قدرت آئی کہ اس کی زندگی میں فقط 4 سال بچے ہیں. یہ 2 سال اس کی پریشانیوں کے ہیں. یہ جو کام کر لے اس کے پاس روزی کا انتظام ٹھیک سے نہیں ہو سکتا. لیکن اس سے جا کر بتا دو موسیٰ کہ اگلے جو 2 سال ہوں گے ان پریشانیوں کے بعد وہ راحتوں کے ہوں گے، چین کے ہوں گے. جناب موسیٰ تشریف لائے، کہنے لگے کہ بھیا اللہ کی طرف سے یہ جواب ملا ہے. وہ آدمی اتنا بے چین ہو چکا تھا، اتنا پریشانیوں سے عاجز ہو چکا تھا کہ کہا ایک کام اور ہے موسیٰ، آپ یہ کر سکتے ہیں؟ کہا ہاں بتاؤ. کہا آپ اللہ کے حضور میں جائیے اور میری طرف سے گزارش کر دیے جو اچھے دن ہیں وہ بھی ابھی دے دیں، اور یہ مصیبت جو ہے بعد کے لیے رکھے، بعد میں پریشان رہ لوں لیکن ابھی تو کچھ مل جائے. تو جناب موسیٰ گئے، عرضی لگائی، وہ عرضی قبول ہو گئی. اس کو اللہ نے وہ 2 سال جو خراب اچھے والے آنے والے تھے وہ پہلے ہی دے دیے. 2 یا 2.5 سال گزرے تھے کہ جناب موسیٰ کا اسی کے گھر کے پاس سے گزر ہوا. اب جو ایک منظر دیکھا تو وہ حیرت زدہ ہو گئے، اس لیے کہ اللہ جانتا تھا اور جناب موسیٰ جانتے تھے. دیکھا کہ وہاں دسترخوان لگا ہے اور جتنے بھی مسافر آ رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں، ضرورت مند کھانا کھا رہے ہیں، وہ بڑے ٹھاٹھ سے بیٹھا ہوا ہے راجاؤں کی طرح. جناب موسیٰ کو ایک دم سے خیال آیا کہ 2 سال تو گزر گئے اور اللہ نے مجھ سے کہا تھا کہ 2 سال بعد پھر اس کی وہی اسرت آ جائے گی، وہی غریبی آ جائے گی، وہی غربت میں زندگی گزارے گا، وہی پائی کا محتاج ہوگا، اور یہ تو بڑا چین سے بیٹھا ہوا ہے. یعنی مزید 6 مہینے گزر چکے ہیں. تو جناب موسیٰ بولے تو کچھ نہیں، گئے کوہ طور کے اوپر. کہا معبود تو نے مجھ سے کہلوایا تھا اور اس کے 2 سال تو خوشی کو گزریں گے، اس کے بعد میں وہی بقیہ 2 سال پریشانی ہوں گے. اب تو 2 سال گزر گئے، اب جو میں گیا تو ادھر تو ویسے ہی شان ہے، وہی خوشیاں ہیں، وہی چین ہے، وہی آرام ہے. تو آواز قدرت آئی کہ موسیٰ بے شک میں نے فیصلہ کیا تھا، لیکن کیا کروں، جب میں نے اس کو دولت عطا کی تو اس نے ایک کام یہ کیا کہ میرے نام پر لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا. تو اب ظاہر ہے کہ رازق میں ہوں، وسیلہ رزق وہ ہے. ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد. وسیلہ رزق وہ ہے. تو اب اس کا کام ظاہر ہے کہ اب اس کو جب خوشیاں دی ہیں تو اب اس خوشیوں کو مزید جب تک کہ زندہ رہے گا باقی رکھوں گا. تو المختصر کہنے کا مقصد یہ کہ بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جس میں ہم ایک اچھے انسان بھی بن سکتے ہیں، ایک قاعدے کے مسلمان بن سکتے ہیں. اور اس وقت یاد رکھیے، بہت دور تک چینل میں دیکھنے والے دیکھیں گے، اس وقت کم سے کم ہندوستان کی حدود تک تو بہت واجب اور لازم ہے کہ انسان جب کسی مسلمان کو دیکھے تو انسان سمجھ کے مسکرا کے ملاقات کرے، حیوان سمجھ کے نہ ملے. ایسا نہ ہو کہ اس مسلمان کو دیکھے وہ گھبرائے کہ یہ آتنکوادی تو نہیں ہے، یہ ٹیررسٹ تو نہیں ہے. گھبرائے نہ، اس لیے کہ امن و چین کا پیغام مشیت الہی کی طرف سے قرآن مجید میں جستہ جستہ نظر آ رہا ہے. اور اس کا صحیح طرح سے ان پیغامات کی تشریح اگر کہیں ہوئی ہے تو وہ ہے کربلا مولا، وہ ہے آقا حسین کا وہ سفر جس کی یاد میں 1442 سال بلکہ 1380 سال 81 سال ہو گئے ہم لوگ آج بھی بیٹھتے ہیں اور مظلوم یہ حسین کے اوپر کا ذکر کرتے ہیں اور آنکھوں سے برجستہ اور بے ساختہ آنسو نکلتے ہیں. امام حسین کا بھی پیغام انسانیت کے نام تھا.
وہی پیغام جن کو قرآن کی آیتوں میں بھیجا گیا تھا، اس کو حسین نے قربانی دے کر اسی پیغام کی باقاعدگی کے ساتھ تشریح کر دی کہ جب جب میرا ذکر ہوگا تو یہ تمام وجہ تخلیق تمہیں سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ ہاں، اس کے لیے جو دکھ اٹھائے ہمارے مظلوم آقا نے، جو صدمے اٹھائے، بس 1400 سال سے انہی دکھوں کو یاد کر کے، اسی کرب کو یاد کر کے 1400 سال بعد بھی ہم روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ آج پہلی محرم ہے۔ اکثر آپ سنتے ہیں مصائب سفر امام حسین کے کہ مدینے سے جس وقت آپ رخصت ہو رہے تھے، اسی کو آپ غور کر لیے کہ جب کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ اب وطن چھوڑنا ہے اور یہاں واپس نہیں آؤں گا، یہی کسی بھی انسان کے لیے ایک مصیبت کا سبب ہے، پریشانی کا سبب ہے اور دکھ و درد کا سبب ہے کہ اب میں جا تو رہا ہوں، واپس پلٹ کے نہیں آؤں گا۔ یہی وجہ ہے کہ مقاتل میں مختلف جگہوں پر رائٹرز نے لکھا ہے کہ حسین رات بھر اپنے نانا کے مزار پر بیٹھے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے سو بھی گئے۔ خواب میں نانا کو دیکھا کہ نانا کہہ رہے ہیں حسین میں اب تمہارا منتظر ہوں، اور آپ شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نانا آپ کی امت مجھے جینے نہیں دے رہی ہے، کہ میرے لال تم جلد سے جلد میرے پاس آنے والے ہو۔ تو رات بھر اپنے نانا کی قبر سے لپٹے ہوئے بیان کرتے رہے، اور اس کے بعد میں روایات ملتی ہیں کہ پھر بقیع پہنچے، اور بقیع پہنچنے کے بعد اپنے بھائی، ظاہر ہے کہ بھائی ایک بہتر جان سکتا ہے کہ بھائی سے محبت کیا ہوتی ہے، وہ بھی اگر بچھڑ جائے، بھائی کی قبر پہ جا کر روتے ہوئے ایک جملہ کہا، بھیا اب تمہارا چھوٹا بھائی چراغ جلانے نہ آ پائے گا، اب دوبارہ تمہاری قبر پہ نہیں آ پائے گا، اس لیے کہ تمہارا بھائی وطن چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اور بھائی سے گفتگو کرتے رہے، اور اس کے بعد میں پھر روایت کہتی ہے آگے بڑھ کر پھر وہی حسین اپنی ماں کی قبر کی طرف بڑھے۔ لیکن ماں کی قبر پر بڑھتے وقت مقاتل کے کلمات ہیں کہ جب نانا کی قبر پہ گئے تھے روئے ضرور تھے، لیکن بڑے اطمینان کے ساتھ پہنچے تھے۔ بھیا حسن کی قبر پہ آئے تھے، روئے ضرور، آنسو ضرور بہائے، گریہ ضرور کیا، رودات ضرور بیان کی کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن جب پہنچے تو بڑے سکون سے پہنچے۔ لیکن وہی حسین جو 56 برس کا سن ہے، کوئی بچہ نہیں ہے، روایات یہی کہتی ہیں کہ جس وقت ماں کی قبر کی طرف بڑھے تو اس طرح بڑھے جیسے گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ جاتا ہے، اور اپنے آپ کو اپنی ماں کی قبر پر گرا دیا اور کہا، ماں آپ کا حسین آیا ہے، اے اماں آپ کا حسین آیا ہے، آپ کا لاڈلا آیا ہے، اماں آخری رخصت کے لیے آیا ہے، اماں آپ دوبارہ آپ کی قبر تک نہیں آ پائے گا، اس لیے کہ یہ ظالم چین سے بیٹھنے نہیں دے رہے ہیں۔ ہاں عزاداروں ملتا یہ ہے کہ قبر سیدہ سے آواز آئی، میرے لال اگر تم وطن چھوڑ کے جا رہے ہو تو تمہاری ماں بھی بقیع میں نہ رہے گی، جہاں جہاں میرا لال حسین جائے گا وہاں وہاں اس کی دکھیاری ماں چلتی جاتی جائے گی۔ اور یہی روایات ملتی بھی ہیں بہت سی جگہوں پر۔ روایت کہتی ہے کہ جہاں قافلہ رکا ہے وہاں کسی کے رونے کی آواز سنائی دی ہے۔ اب جو لوگوں نے سوال کیا تو یا وقت کے معصوم امام حسین نے بتایا یا وقت کے معصوم امام زین العابدین علیہ السلام نے بتایا۔ جب کسی نے سوال کیا کہ کسی گوشے سے گریے کی آواز آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کوئی ماں گریہ کر رہی ہے، ماں رو رہی ہے، تو تڑپ کے یہ چوتھے امام نے کہا یا آقا حسین نے کہا، ارے تم لوگ نہیں پہچانو گے یہ ہماری دادی ہیں، یہ ہماری جدہ ماجدہ ہیں، یہ تم لوگ نہیں پہچانو گے یہ میری ماں فاطمۃ الزہرا ہیں۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ لکھا یہی ہے کہ غربت کا عالم ہے، اب ظاہر ہے کہ غربت کا خیال ہے، ماں سے لپٹ کے رو رہے ہیں، قبر سیدہ سے آواز آئی کہ جاؤ میرے لال۔ بس عزیزان گرامی، پھر یہ قافلہ تیار ہوا اور مدینے سے جب چلا ہے تو عجیب شان سے یہاں سے بھی غربت ہے آل محمد علیہ السلام کی، اور جو کربلا میں مصیبتیں گزر گئیں وہ اللہ بہتر جانے یا آل محمد بہتر جانے۔ دیکھیے جس وقت یہ سواریاں جو مقاتل کے کلمات ہیں اس میں آپ کو نظر آئے گا، جب یہ 28 رجب کو یہ قافلہ چلنے لگا، تیار ہونے کے لیے تیار ہو کے جانے لگا، تو باقاعدہ محملوں کا انتظام کیا گیا، سواریوں کا انتظام کیا گیا، اور روایات کہتی ہیں کہ ایک ازدحام تھا، ایک مجمع تھا جو مدینے میں جمع ہو گیا تھا، اس لیے قرب و جوار قریوں میں کے لوگ، قصبوں کے لوگ آگے جمع ہو گئے تھے، سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ حسین وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو روایات کہتی ہیں کہ ایک مجمع تھا جو وہاں نظر آ رہا تھا، یہاں تک کہ جناب عباس کو آقا حسین نے آواز دی اور کہا عباس یہاں آؤ۔ جب جناب عباس قریب پہنچے کہا کیا حکم ہے آقا؟ کہا کہ اب اہل مدینہ سے کہہ دو کہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں، اس لیے کہ رسول زادیاں محملوں میں سوار ہونے جا رہی ہیں۔
دیکھیے رونے کے لیے کربلا بے حصوں کے لیے نہیں، کربلا بے غیرتوں کے لیے نہیں ہے، کربلا صاحبان احساس کے لیے ہے، کربلا شرفا کے لیے، میں اکثر کہتا ہوں کربلا شرفا کے لیے، صاحبان اقدار کے لیے ہے۔ آپ کا ملاحظہ فرمائیے مدینے میں جب جناب زینب سلام اللہ علیہ بیت الشرف سے ہماری کی طرف بڑھ رہی ہیں تو پہلے آرڈر دے دیا گیا کہ اب سیدانیاں سوار ہونے جا رہی ہیں۔ جناب عباس نے ایک بلندی پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، اے اہل مدینہ اپنے اپنے گھروں پہ چلے جاؤ اور خبردار گھر سے باہر جب تک کہ دوسرا حکم نہ آ جائے گھر سے باہر قدم نہ نکالنا، اس لیے کہ شہزادیاں سوار ہونے جا رہی ہیں۔ بس میں نے مجلس کو تمام کیا عزیزان گرامی، جب جناب زینب ام کلثوم اس شان سے سوار ہوئی ہوں گی اور یہی جب کربلا میں شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد اسیر کی گئی ہوں گی اور بے کجاوا اونٹوں پر بٹھائی جا رہی ہوں گی، میرا دل کہتا ہے کہ زینب ہو یا ام کلثوم ہو یا یہ شہزادیاں ہوں، ہر بی بی تڑپ کے فرات کی طرف کا رخ کر رہی ہوگی اور ایک آواز دے رہی ہوگی، اے عباس ارے یہاں پر بھی تم آ جاؤ، مدینے سے سوار ہوئے تو کیا شان تھی، ہائے جب کربلا سے سوار ہو رہے ہیں تو ہاتھ پسے گردن بندھے میں ہیں، بے کجاوا اونٹوں کے اوپر سوار کیا جا رہا ہے، کوئی مدد